ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کی لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کی شان اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا مقام۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں دو طرح کا جو طرز عمل ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ایک مخصوص طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں توہین آمیز اور استخفاف پر مبنی بیانات اور تقاریر اور خطبات جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف لیکن اس انداز میں نہیں جس طرح کہ وہ توہین کرتے ہیں۔ اہل بیت یا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا مقام یا ان کی شان کو برا تو نہیں کہا جاتا، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس انداز میں بیان نہیں کیا جاتا جس طرح کہ ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن آدمی کے لیے سارے کے سارے صحابہ، بے شک وہ مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں، وہ سابقون الاولون ہوں، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ اصحاب احد ہوں یا اصحاب بیت رضوان ہوں، صحابہ کے کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اہل بیت ہوں یا غیر اہل بیت ہوں، ایک مومن کے لیے ان سب کا احترام کرنا، ان سب کی عزت کرنا، ان سب کے مقام اور شان کو تسلیم کرنا ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت ہیں وہ ایک اعتبار سے صحابہ بھی ہیں، ان کو تو اللہ نے آپ کہہ لیں کہ ڈبل مقام عطا فرما دیا ہے، تو ہم لا نفرق بین احد منہم کے تحت ہم سب کی شان کو، سب کے مقام کو، ان کو جو اللہ رب العزت نے شانے اور مقام عطا فرمائے ہیں، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے یا ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ان کی شان یا ان کے مقام کے بارے میں ہم فیصلہ کریں؟ تو ان کے بارے میں کسی کی تخفیف کرنا، صحابہ کی تخفیف کرنا یا اہل بیت کی تخفیف کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان تفریق ثابت کرنا یا ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے شو کروانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے مخصوص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہ سارا کام کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں تھیں، وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔
صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ میں رہنے والی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بہت کم صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دین کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے وہ دنیا کے اندر پھیل گئے، غزوات کے اندر یا دعوتی سرگرمیوں کے اندر، اور جہاں وہ موجود ہوتے تھے، جہاں ان کو موت آتی تھی، وہیں پر ان کی قبر بن گئی۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان کے اندر بے شمار احادیث جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ جو ہے ان کی شان جو ہے اور مقام جو ہے وہ بیان کیا۔ کبھی والسابقون الاولین کا تذکرہ آ رہا ہے، کبھی مہاجرین کا تذکرہ ہے، کبھی انصار کا تذکرہ ہے۔ الگ الگ اصحاب بدر کے الگ فضائل موجود ہیں، صحاب حنین کے الگ فضائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہر طبقے کے صحابہ کرام کے فضائل، ان کی شان، ان کا مقام، ان کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا امنۃ لاصحابی واصحابی امنۃ لامتی، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امانت اور امن کی ضمانت ہوں، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے لیے امانت اور امت کی ضمانت ہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، کہ یا رسول اللہ بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ بہترین اور افضل ترین زمانہ اور بہترین اور افضل ترین لوگ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشاہدہ کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والے تھے، سفر حضر کے آپ کے ساتھی تھے۔ تو اب وہ بے شک اہل بیت صحابہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، سب کا ایک ہی مقام ہے، سب کی ایک ہی شان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل کا معنی ہوتا ہے گھر والا، اور جو بھی گھر میں موجود ہو اس میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اس کے بعد پھر جو بھی گھر والے موجود ہوں۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں بہت سارا اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کن کن لوگوں کو آپ کے اہل بیت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ راج قول کے مطابق آپ کے چچا، آپ کی پھپھیاں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی ساری اولاد، نواسے نواسیاں، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ جو ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی جن پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کے اعلیٰ اور شاندار اور عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کی جو میل ہے، جو صدقہ ہے، وہ کھائیں۔ تو اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اور ان کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال غنیمت میں سے خمس جو ہے، ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اہل بیت کے لیے مخصوص کر دیا کہ وہ اس میں سے اپنی روزی کا بندوبست کریں گے، اس میں سے اپنے جو ان کے اخراجات ہیں وہ پورے کریں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا، اور اس خطبے کے آخر میں جو چند ایک الفاظ آپ نے اہل بیت کے بارے میں بیان فرمائے وہ یہی ہے کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خیر خواہی
کا حکم دیتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم کی یہ صحیح روایت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی تذکیر اور یاد دلاتا ہوں. یعنی میرے گھر والوں کے بارے میں آپ نے ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ محبت، ان کی خیر خواہی، اور پھر ان کے بارے میں آپ نے ہمیشہ نرم اور اچھا مزاج جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھنا ہے. تو اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اور جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تو آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کی اولاد، جیسی محبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی ویسی ہی محبت آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوگی. جب باقی صحابہ کی شان اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں تو اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور پھر ان کا ایک اگلا مقام یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ہمیں ان کا مقام اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ بھی بیان کرنا چاہیے. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جو ہے وہ اہل بیت یا صحابہ کی تفریق کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو ہے اس کی شان کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے اور دوسرے کو بالکل سرسر نظر انداز کر دیا جائے یا اس کو بیان ہی نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک سب محترم ہیں، سارے مغفور لہم، اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں نازل فرمائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا اعلان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. 11 مرتبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کے الفاظ ہیں، اور یہ سارے صحابہ کے بارے میں ہیں، سارے اہل بیت صحابہ کے بارے میں ہیں، سارے ایک ہی چیز ہے. اور پھر ان صحابہ کا، اہل بیت کا آپس میں اتنا پیار اور محبت تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا کہ آج اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے. اور ان لوگوں نے جنہوں نے ایک مخصوص اپنا مذہب بنایا، مخصوص فکر اپنائی، ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی جو لڑائیاں ہیں یا ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر بیان کریں اور شو کروائیں، اور جو ان کی محبت کے تذکرے ہیں ان کو وہ ویسے ہی چھپا جاتے ہیں. صحابہ کرام آپس میں، اللہ نے جب قرآن مجید میں گواہی دے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں، لیکن کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات رکھنے والے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سب کچھ بھی خرچ کر لیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اور بھائی جو محبت اللہ نے پیدا کر دی ہو، جو رحم دلی اللہ نے باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی ہو، کون اس کو ختم کر سکتا ہے؟ کون اس کو غلط کر سکتا ہے؟ تو وہ آپس میں ریشم کی طرح نرم تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اور پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے، جس کو سیمپل سمجھتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ انہی کے ناموں پر رکھے. اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ ابو بکر عمر کے نام پر رکھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. اور کئی ایک اس طرح کر کے
اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر کے نام پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہو تو ہم نگاہ دوڑاتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور اچھا نام ہم رکھیں، منتخب نام رکھیں، اور پھر جس شخصیت سے انسان زیادہ متاثر ہو، جس کے ساتھ انسان کو زیادہ محبت ہو، جس کے بارے میں انسان سمجھ لے کہ جی وہ بہت معیاری شخصیت ہے، مثالی شخصیت ہے، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنے بچے کا نام جو ہے اس کے نام پر رکھنا ہے۔ تو یہ محبت کی علامتیں ہیں ساری، یہ ان کی آپس میں رحم دلی اور محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ شادیاں ہوئی۔ بہت ساری تاریخ کے اندر ایسی شادیاں موجود ہیں کہ اہل بیت کے گھرانوں نے باقی صحابہ کے ساتھ یا باقی صحابہ نے اہل بیت کے گھرانوں کے ساتھ شادیاں کی۔ یہ تلخی کہاں سے پیدا ہوئی؟ تلخی تو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جا کر اور پھر اس کی بھی ایک پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے، ایک تاریخ ہے کہ وہ کیسے جو ہے عبداللہ بن سبا نے فتنہ پیدا کیا اور فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کہاں پر جا کر پہنچا، لیکن وہاں پہ جا کر پھر تلخی پیدا ہو گئی، باقاعدہ وہی فتنہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ فتنہ آج تک جو ہے امت مسلمہ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو ہے ان کے ساتھ شادی کی، صرف تعلق جوڑنے کے لیے کہ میرا اہل بیت اور اس عظیم خاندان کے ساتھ، اس خوبصورت خاندان کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا تعلق تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کے ساتھ شادی کی۔ اور بھی کئی ایک اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور بہت سارے رشتے ہوئے، ادھر سے رشتے ادھر ہوئے، ادھر سے ادھر ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے بزرگوں اور جو بڑے تھے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ تو عزیز دوستو، یہ سب کچھ بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ انصار سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مہاجرین سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ اصحاب احد ہوں، اصحاب حنین ہوں، اصحاب بیت رضوان ہوں۔ اللہ نے اسی طرح ہر طبقے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تذکرے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو ان سب کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ صحابہ کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ صحابہ سے بغض نبی سے بغض ہے، اور نبی سے بغض جو ہے وہ اللہ سے بغض ہے۔ اور جو ان عظیم ہستیوں، ان عظیم شخصیات جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے وطن قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنا سب کچھ، جان مال سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم ان کے درمیان یہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جنتی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم ان کے درمیان یہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں، ان کے ایمان کے فیصلے آج ہم کریں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ سورج کے اوپر تھوک رہا ہے، جو بھی سورج پہ تھوکتا ہے اس کا تھوک اسی کے چہرے پہ آتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آج میں خاص طور پر آپ کے سامنے کروں گا۔ سارے اہل بیت کا تذکرہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں، اور اگر ایک ایک ام المومنین کا بھی تذکرہ کیا جائے، اس کی سیرت کو بیان کیا جائے، تو پورا جمعہ ایک ایک کے اوپر ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج خاص طور پہ اہل بیت کا اجمالی سا تذکرہ کرنے کے بعد خاص طور پر جو فضائل یا جو شان اور مقام احادیث مبارکہ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی ہے، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم تو سب کی شان بیان کرتے ہیں،
سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سارے صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں. کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تنقیص نہیں ہے. فضیلت جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی، فضیلت ہم وہی تسلیم کریں گے کہ سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر ایسے جس طرح صحابہ کرام کی فضیلت یا جو طبقات یا السابقون الاولون، اصحاب بدر جو اللہ نے جس طرح بیان کیے ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں. ہم خود ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یا ہماری یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یا ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے. تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، واضح بات ہے ہر انسان کو اپنے نواسے نواسیاں جو ہے وہ بہت پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی جب سیدہ فاطمہ کے گھر میں جاتے تو سیدہ فاطمہ باقاعدہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی، اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو اللہ کے نبی باقاعدہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور بوسہ دیتے. تو یہ باپ اور بیٹی کی آپس میں محبت تھی، یہ باپ اور بیٹی کا آپس میں تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان کے اندر کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسنا شروع کر دیا. اب اللہ کے نبی کی زندگی میں سیدہ فاطمہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں، باپ اور بیٹی کی محبت دیکھ رہی تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے لاڈ دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی کہ فاطمہ ذرا مجھے بتائیں کہ اس وقت اللہ کے نبی نے آپ کو کیا کہا تھا. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اے بیٹی تیرا باپ جو ہے اب بہت مشکل میں ہے، یعنی اس وقت موت کی کشمکش اور یہ ایام آپ کے چل رہے تھے، تو اب تیرا باپ جو ہے اس دنیا سے جانے والا ہے. تو میں نے رونا شروع کر دیا. بعد میں پھر اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ تو سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہے، تو جس پر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ چلے موت آنی تو آنی ہے لیکن کم از کم اپنے باپ کے ساتھ جلدی ہی میں مل جاؤں گی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد جلدی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، یعنی فوت ہو گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، اپنے نواسوں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی. ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور پھر بیٹی کے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت کے چند ایک تذکرے ہیں، جو چرچے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی تو ان کا جو عقیقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کی طرف سے دو دمبے جو ہیں وہ بطور عقیقہ کے آپ نے کیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو ہمیشہ دم کیا کرتے تھے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اباکما کان یعذب بہما اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دعا کے ساتھ سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو دم کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں ان کو اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا اور اس کا اہتمام کرنا. تو اللہ کے نبی بار بار جو ہے یہ دم کیا کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اللہ کے نبی نے ایک بڑی چادر لی ہوئی تھی تو آپ نے حضرت حسن کو اس چادر کے اندر داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل کر لیا. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کو بھی اسی چادر میں داخل کر دیا.
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بالکل نہیں سمجھا جا سکتا کہ صرف یہی اہل بیت ہے، بلکہ آپ نے ان کو تو اس وقت اہل بیت میں شامل کیا، ورنہ اہل بیت کا جو تذکرہ ہے، جن کے جو گھر والے ہوتے ہیں، اسی طرح جو بیویاں ہوتی ہیں، اولاد، ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ تم سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں مکمل طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی اہل بیت کی فضیلت اور شان کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین چونکہ آپ کے نواسے تھے، اور نواسہ بھی ایک خون ہوتا ہے، تو خون کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے مشابہت بھی انسان کے ساتھ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سینے سے لے کر سر تک، یعنی اوپر والے حصے میں اگر کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دیکھنی ہو تو وہ حضرت حسن میں دیکھ لی، اور سینے سے نیچے پاؤں تک اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت اور مشابہت دیکھنی ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ۔ تو گویا کہ حسن و حسین کو ملا کر پوری اللہ کے نبی کی مشابہت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے اور مقام ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے اور بچوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ حسن اور حسین کہاں ہیں۔ جس طرح ہر نانا جو ہے وہ اپنے بیٹی کے گھر جب جاتا ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا ذہب علی بہما، کہ حضرت علی ان کو لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی ان کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ وہ کہاں گئے۔ مسند حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو دیکھا کہ ایک پانی والی جگہ ہے، وہاں پر حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ گرمی ہونے سے پہلے یعنی دھوپ تیز ہونے سے پہلے ان کو گھر لے آنا، ان کو گرمی سے بچانا۔ تو اللہ کے نبی دیکھیں کتنا ان کا خیال کر رہے ہیں، کتنی ان کے ساتھ محبت ہے، ہر چیز کا ان کا خیال کیا جا رہا ہے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور شفقت اور محبت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہے کھیلتے کھیلتے اللہ کے نبی کی پشت پر چڑھ گئے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو ان کو نیچے اتار دیا کہ اللہ کے نبی کی پشت پر یہ چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا سجدہ جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ دعوہما، چھوڑ دو ان کو کھیلنے دو، بے ابی ہما و امی، کہ میرے ماں باپ جو ہے ان دونوں پر قربان ہوں۔ تو اللہ کے نبی یہ محبت کا ایک انداز تھا کہ اپنے والدین کو ان کے اوپر، ان بچوں کے اوپر جو ہے وہ قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن حسین بچے ہیں، سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور وہ آ رہے ہیں، تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، یعنی ابھی بالکل چھوٹے تھے، چلنا صحیح طرح سے نہیں سیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب منبر سے نیچے اترے اور ان کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کر پھر آپ نے خطبہ شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ فتنہ ہے۔ فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، یہ بچے آئے ہیں اور یہ گر رہے تھے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا ہے اور ان کو جا کر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے
حضرت حسن اور حسین کو دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. ھذا علی عاتقہ و ھذا علی عاتقہ، ایک جو ہے ان کو دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایک کو آپ نے بائیں کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. اللہ اکبر، نبوت، منصب نبوت کے کندھوں پر سوار ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ساتھ صرف اٹھایا ہی نہیں ہوا، وَهُوَ يُلْفِنُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، اللہ کے نبی بار بار ان کے بوسے بھی لے رہے تھے. کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی ایک کا سے پیار کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی عراقی کوفی نے آ کر پوچھا مچھر کے بارے میں، کیا مچھر مارنا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو خیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ تم مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانتی من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. حضرت حسن اور حسین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہے. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ بھی محبت کرے. جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ محبت کرے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے میرے ساتھ نفرت کی. اور ایک جگہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما. یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ شان جو الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہر مسلمان، ہر مومن کے ذہن کے اندر یہ مقام اور شان ہونا چاہیے. اور پھر چند ایک اور احادیث جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو سرداری عطا فرما دی، جنت کے اندر نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا کہ انا ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بین فئتین من المسلمین، میرا یہ جو بچہ ہے یہ سردار ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کا باعث بن جائے. اور ایسے ہی ہوا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ہے بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا، اور بعض علاقوں کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا. تو ایک ہی خلافت کے اندر، ایک ہی ریاست کے اندر دو خلیفے جو ہیں وہ فتنے کا باعث ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ہو سکتی تھیں، جھگڑا ہو سکتا تھا، بہت بڑی قتل و غارت ہو سکتی تھی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے. اور ایک بہت بڑا فتنہ جو برپا ہونے والا تھا، ایک بہت بڑی جنگ جو برپا ہونے والی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی شہادتوں کا خدشہ تھا، اس پورے فتنے کو آپ نے ختم فرما دیا. اللہ اکبر. اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اس کی تو اللہ کے نبی کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی اور اللہ کے نبی نے امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ اللہ نے مقدر میں لکھی تھی اور یہ ہونی ہی ہونی تھی. اللہ کے نبی نے پہلے ہی صحابہ کو بتلا دیا تھا. اور دین اسلام کے اندر شہادت جو ہے یہ سعادت ہے. شہیدوں کے لیے بڑے بڑے مراتب ہیں، مقام ہیں، فضائل ہیں. اللہ شہیدوں کو مردہ بھی نہیں کہنے دیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ جو شہادت ہے یہ زندگی ہے. شہادت سعادت ہے. شہادتوں پہ خوشی ہونی چاہیے، ماتم نہیں ہونے چاہیے. شہادتوں کے اوپر
سیاستیں نہیں ہونی چاہیے، بغاڑ نہیں ہونا چاہیے، امت کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی عطا فرمائے، ایسے صحابہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے وطن تک قربان کر دیے، اپنے جاننے، اپنا مال۔ اور پھر صحابہ کا کوئی بھی طبقہ ہو، وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ والسابقون الاولون سے تعلق رکھتے ہوں، وہ انصار ہوں، وہ مہاجرین ہوں، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ اصحاب احد ہوں، یا وہ اصحاب بیت رضوان ہوں، یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہیں، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، وہ ہمیں رہنمائی اور ہدایت کا رستہ دکھانے والے تھے۔ انہوں نے محنتیں کی اور آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آج کوئی بد نصیب اور بدبخت جو ہے ان صحابہ کے اوپر تان کرتا ہے، ان صحابہ کا استخفاف کرتا ہے، یا ان صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ان کے شیان شان نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے تھے، وہ اپنے اسلاف اور بڑوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے والے تھے، ان کے درمیان باہمی طور پر بہت ساری رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ اس انتشار پھیلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جہاں پر اہل بیت کے بارے میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے، اور خاص طور پر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان اور مقام پر کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس مہینے کے حوالے سے بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا خاص طور پر جو روزہ ہے، یہ 10 محرم کا روزہ اصل میں اس کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو فرعون سے نجات دی، جس بنیاد پر بنی اسرائیل کے اندر جو ہے یہ روزہ جو ہے رکھا جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی کہا مسلمانوں کو کہ آپ بھی رکھیں، بلکہ ایک حدیث کے مطابق رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ تو پہلے تو آپ نے 10 کا رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ اللہ کے نبی کا کہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن 10 کی نفی نہیں ہے کہیں بھی۔ تو اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روزے کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آپ 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تھا، لیکن اگلے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 آپ 3 روزے رکھ لیں۔ اور یہ ایک روزہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزرے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ پیر اور منگل کو، پیر کو 9 تاریخ ہے، منگل کو 10 ہے اور بدھ کو 11 ہے۔ تو احباب جو ہے یہ روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کے جتنے بھی طبقات ہیں، صغار صحابہ، کبار صحابہ، سارے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کا استخفاف کرتے ہیں یا ان کے درمیان تفریق جو ہے وہ شو کرواتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بری ذمہ فرمائے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔